نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، یہ دو نعمتیں ہیں مگر کھوٹ کھانے والے ان دونوں نعمتوں میں بہت لوگ ہیں کہ جو فائدہ نہیں اٹھاتے، کھوٹ کھاتے ہیں۔ یہ بات بہت توجہ کی ہے، یوں تو ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے قابل ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے نبی ہے، تو بعض چیزوں کو چھانٹ چھانٹ کر بتایا گیا ہے۔ ہاں، تو یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں کھوٹ کھانے والے بہت لوگ ہیں، فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں۔ تو وہ نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو صحت اور تندرستی، دوسری فرصت اور فراغ، کہ آدمی فری ہے، فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، ساری چیزیں دے رکھی ہے، اور ایک تندرستی۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، آدمی کے قبضے کی چیزیں نہیں ہے، اللہ دیتا ہے تندرستی، ایسے فرصت اللہ دیتے ہیں، ورنہ تو آدمی کسی چیز میں الجھ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں لیکن کھوٹ کھانے والے اس میں بہت لوگ ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فرصت، کہ آدمی فری ہے، فارغ ہے، ساری چیزیں دے رکھی ہے۔ یہ تنبیہ ہے کہ اپنی تندرستی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عام طور پر بندوں کی عمر میں زیادہ وقت تندرستی میں گزرتا ہے۔ آپ دیکھ لو، زندگی کا زیادہ زمانہ تندرستی میں گزرتا ہے، پھر موت کے وقت بیمار ہوتا ہے آدمی۔ جی ہاں، ورنہ زندگی کا زیادہ زمانہ صحت اور تندرستی میں گزرتا ہے، کیونکہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے لیے تندرستی چاہیے، طاقت چاہیے، تو زندگی کا زیادہ زمانہ عام طور پر اللہ تعالیٰ صحت دیتے ہیں۔ کوئی کوئی ہوتا ہے جو زیادہ بیمار رہتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دیتے ہیں۔ دوسرا فراغ و فرصت، کہ ضروریات زندگی کا سارا انتظام ہوا ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، اب فارغ ہے، تو یہ بڑی نعمت ہے کہ آدمی فارغ ہے، ساری چیزیں مہیا ہے۔ ہاں، یہ دونوں نعمتیں بڑی لیکن اسے نفع اٹھانے والے تھوڑے، کہ تندرستی کو فضولیات میں لگا دیا، حالانکہ ہر زمانے میں ہر وقت کا ہمارے پاس عمل ہوتا ہے۔ ہاں، ہر وقت کا عمل ہوتا ہے، صبح میں یہ کرو، دوپہر کو یہ کرو، شام کو یہ کرو، رات کو یہ کرو، اعمال ہے رات کے، اعمال ہے دن کے۔ جی ہاں، تو تندرستی اس لیے دی گئی ہے کہ زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھے، یاد کرے اور پوری کرے، اس کے لیے صحت دی گئی ہے، اس کے لیے فرصت دی گئی ہے کہ اپنی فرصت کو مقصدی زندگی میں لگاوے، خالی راحت ضروریات اس میں نہ لگاوے، بلکہ جو چیز مقصد ہے اس میں اس کو لگاوے، اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو۔ تو یہ زندگی ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس امانت کا حق ادا کرنا ہے، کیونکہ ہر آدمی سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، پھر اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، جی ہاں، پھر اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں سے آیا تھا، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، اور دین کی جو باتیں پہنچی تھی اس پر کتنا عمل ہوا تھا۔ یہ 5 سوال ہے، یہ 5 سوال ہے، جی ہاں، زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے
سوال کو پہلے سے ظاہر کر دیا ہے تاکہ ہر آدمی اس کے مطابق تیاری کرے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تندرستی بھی دی ہے اور فراغ اور فرصت دی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کہ بہت تھوڑے. ہاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے دوستو ایک تو ایمان اور یقین کی کمزوری، آخرت کے بارے میں، خاص طور سے کہ آخرت کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ہمارے پاس کم ہے، کمزور ایمان ہے. آخرت دور نہیں ہے، آخرت دور نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ آدمی کی موت تو اس کے چپل کی پٹی سے بھی قریب ہے. آدمی چپل پہنتے ہیں پٹی، ہاں، الموت ادنیٰ من شراک نعلہ، کہ آدمی کی موت اس کی چپل کی پٹی سے بھی زیادہ قریب ہے، دور نہیں ہے. کیوں کہ موت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اچانک آتی ہے. قیامت اور موت یہ دونوں اچانک آئیں گے. قیامت بھی اچانک آئے گی. ہاں، کپڑا بیچنے والا کپڑا دکھا رہا ہوگا اور خریدنے والا دیکھ رہا ہوگا اور ایک دم سور پھونک جائے گی. جی ہاں، تاجر نمونہ دکھا رہا ہوگا، یہ دیکھو یہ دیکھو، اور سور پھونکا جائے گا. لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت کہ اچانک آئے گی. اس طرح موت یہ بھی اچانک آئے گی. الموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل، کہ موت اچانک آئے گی اور آدمی کی قبر کہ اس کے عمل کا صندوق ہے، بکس ہے. ہاں، اس کے عمل کا بکس ہے اس کی قبر. یہ رہبری آخرت کے بارے میں دی گئی ہے. ہاں، اور یہی حق ہے. لیکن آدمی دنیا کی ضرورت اور دنیا کی زینت، یہ دو چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہے. ایک دنیا کی ضرورت اور ایک دنیا کی زینت، اس کا شو، ہاں، اس کی رونق. تو جہاں تک ضرورت کا تعلق ہے وہ تو جائز ہے، ضرورت کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، بلکہ ضرورت کو طریقے سے مطابق پوری کی جائے گی تو اجر ملے گا، اجر ملے گا، کیونکہ ضرورت ہے. تو ضرورت کو اچھی نیت سے پوری کرے. حدیثوں میں ہے کہ ایک آدمی مال اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنی ذات کا حق ادا کروں، کسی سے مانگنا نہ پڑے، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں، اور بچ جائے تو دایاں بایاں پڑوسی کو دیکھ لوں. اس لیے کما رہا ہے کہ اپنی ذات کا حق ادا کروں، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کروں، اور بچ جائے تو دائیں بائیں کوئی ضرورت مند ہے اس کو دیکھ لوں، اس لیے کما رہا ہے. تو فرمایا یہ آدمی قیامت میں اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا. تو ضرورتیں میرے دوستو یہ تو فضائل لینے کے لیے ہے. کس کے لیے؟ کہ اپنی ضرورتوں کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اللہ سے فضائل حاصل کرو. اللہ نے ہمارے عملوں کا انعام مقرر کیا ہے. مفت میں کام نہیں کرائیں گے، مفت میں کام نہیں کرائیں گے، ہاں، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ایک ہی نیکی ہوگی تو اس کو بڑھائیں گے. یہ اللہ کے کرم کی بات ہے. ایک ہی نیکی ہے تو اس کو بڑھائیں گے اور بڑا کر کے اپنی طرف سے اس کو بڑا اجر دیں گے اس نیکی کا. یہ ترغیب دی ہے تاکہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائے. ہاں، لیکن فائدہ اٹھانے والے تھوڑے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دنیا کی زینت کو دھوکے میں ڈالتی ہے. دنیا کی رونق دوسروں کو دیکھے،
حالانکہ ہم کو تعلیم یہ دی ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا کرو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. اگر ایسا کرے گا تو اللہ کا شکر گزار بندہ قرار دیا جائے گا. کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والا کہ فلاں بندہ ہے کہ در روز وہ نماز کو انتظار صلاۃ سے پڑھتا ہے. نماز پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. انتظار صلاۃ سے نماز پڑھے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے اور انتظار کے ساتھ نماز پڑھے. یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ نماز انتظار کے ساتھ پڑھے. تو ان لوگوں کو دیکھیں جو نماز کو انتظار صلاۃ سے پڑھتے ہیں اور ان سے سبق لے. یہ تعلیم ہے کہ دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھو. اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو شکر گزار بنو گے. اور اگر اس کا الٹا کر دیا کہ دنیا میں جو ترقی کر رہے ہیں ان کو دیکھا کہ ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے, اس کے پاس تو اتنا ہے, تو یہ ناشکری کی بات ہے. اللہ نے دنیا کے اسباب کو اور معیشت کے سامان کو اپنی حکمت سے تقسیم کیا ہے. کسی کو کم دیا, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو عمر زیادہ دی, کسی کو عمر کم دی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے معیشت کو ان کے درمیان میں تقسیم کر رکھا ہے. جی ہاں, یہ تقسیم ہے اللہ کی طرف سے اور حکمت سے تقسیم کیا ہے. اللہ جانتے ہیں کس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے. ہاں, اس لیے اللہ کی حکمت پر بھی ایمان لانا چاہیے اور اللہ کی قدرت پر بھی ایمان لانا چاہیے کہ اللہ نے ایک کام یا ایک چیز ہم کو نہیں دی تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت نہیں تھی, کہ اللہ کے پاس طاقت ہے پھر ہم کو کیوں نہیں دی ہے, کہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ دیا جائے, اس کے لیے بہتر نہیں ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے, ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی غریبی اور بے مائگی کی وجہ سے اپنے آپ کو ریت میں دبایا ہوا ہے, پہننے کا کپڑا نہیں ہے, اتنا محتاج ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لوگوں کی عادت ہے کوئی اللہ والا ہو تو اسے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو, میری حالت دیکھو, میرے پاس کچھ نہیں ہے, ریت میں دبا ہوا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا, دعا مانگی اور دعا مانگ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گئی. اللہ قدرت والے ہیں, اللہ کو بدلنے میں کیا دیر لگتی ہے. جس کے حالات بدلنے لگے. ہاں, دعا ایک طاقتور چیز ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی دعا کی طرف توجہ نہیں ہے. جی ہاں, کہ اپنے آپ کو دعا والا بناؤ کہ دعا سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں. اللہ نے دعا سے بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو اس کے حالات بدلنے لگے. ایک زمانہ گزر گیا, پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو بہت لوگ جمع ہیں اور کچھ اپنا سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا قصہ ہے؟ عرض کیا کہ ایک آدمی ہے, اس نے شراب پی کر خون کیا ہے. شراب پی کر خون کیا ہے. اس خون کی سزا میں اس کو موت کی سزا دی جا رہی ہے. لوگ وہ دیکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی تھا جس کے لیے دعا مانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ میں نے اس کی جو حالت رکھی تھی وہ اس وقت میں بہتر تھی. یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آیت لکھی ہوئی ہے.
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ روزی ہر ایک کو بڑا بڑا کر دے تو یہ زمین میں بغاوت کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتے ہیں زندگی، حکمت سے دیتے ہیں روزی. ہاں اس لیے دین کے بارے میں تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں دین میں، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تاکہ شکر گزار بنے اور جو نعمت ہے اسی قدر کرے.